السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ماں کی شان میں ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ پڑھیں گے اور اس سے انشاءاللہ العظیم ہم سبق سیکھیں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا تابع و فرما بردار بنائے۔ کہانی کا عنوان ہے ماں کا مقام۔ صحرا کی بے رحم تپش میں ایک عرب قبیلہ اپنی مویشیوں کے لیے چراگاہوں کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتا رہتا تھا۔ انہی لوگوں میں ایک شخص تھا جو اپنی عمر رسیدہ ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ماں جو کبھی اس کے لیے راتوں کو جاگتی، دعائیں کرتی، پیاس برداشت کر کے اسے پانی پلاتی رہی تھی، اب بڑھاپے میں کمزور اور بولنے لگ گئی تھی۔ ماں کی باتیں اکثر بے ربط ہوتی، کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی بیٹے کا ہاتھ تھام کر اپنے ماضی کی باتیں دہراتی۔ بیٹے کو یہ سب کچھ اب بوجھ لگنے لگا تھا۔ قبیلے کے لوگ بھی اسے طعنے دیتے کہ یہ پاگل بڑھیا تمہارے وقار میں داغ ہے۔ پھر ایک دن قبیلہ روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ بیٹے نے اپنی بیوی سے کہا، جب ہم کل روانہ ہوں تو میری ماں کو یہیں چھوڑ دینا، اس کے پاس کچھ پانی اور کھجوریں رکھ دینا، کوئی آ کر لے جائے گا اور پھر یہ مر جائے گی۔ بیوی نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اگلی صبح قبیلہ روانہ ہو گیا۔ عورت نے شوہر کی بات مانی، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک اور فیصلہ کیا۔ وہ اپنے کم سن بیٹے کو بھی اس بڑھیا عورت کے ساتھ چھوڑ آئی۔ وہ بچہ جو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ دوپہر کے وقت جب قافلہ سستانے لگا تو باپ نے حسب معمول اپنے بیٹے کو بلایا۔ بیوی نے نگاہ اٹھا کر کہا کہ میں نے اسے آپ کی ماں کے ساتھ وہیں چھوڑ دیا ہے، ہمیں اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سن کر شوہر جیسے ساکت ہو گیا۔ کیونکہ بیوی نے کہا، کیونکہ کل وہ بھی آپ کو اسی طرح صحرا میں چھوڑ دے گا جیسے آپ اپنی ماں کو چھوڑ آئے ہیں۔ بیوی کی یہ بات خنجر بن کر دل میں پیوست ہو گئی۔ ندامت، شرمندگی اور بے قراری نے دل کو جکڑ لیا۔ وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہوا، دوڑتے ہوئے اس مقام پر پہنچا جہاں ماں بیٹا چھوڑے گئے تھے۔ وہاں پہنچا تو دل دہل گیا۔ گرد و نواح میں بھیڑیے گھوم رہے تھے اور اس کی ماں اپنے پوتے کو سینے سے لگائے پتھروں سے بھیڑیوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماں چیخ رہی تھی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، یہ میرے بیٹے کا بچہ ہے، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ بیٹے نے کئی بھیڑیے مار ڈالے، باقی بھاگ گئے۔ اس نے دوڑ کر اپنی ماں اور بیٹے کو گلے سے لگا لیا، ماں کے پاؤں چومے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ اب جب بھی قافلہ کوچ کرتا، سب سے پہلے وہ اپنی ماں کو عزت سے اونٹ پر بٹھاتا، خود اس کے ساتھ ساتھ گھوڑے پر چلتا، ہر قدم اپنی ماں کی خدمت میں اپنے لیے سعادت سمجھتا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ماں کی قدر وہی جانتا ہے جو اس کی آغوش میں پل کر جوان ہوا ہو۔ جس نے زندگی میں ماں کی خدمت کو بوجھ سمجھا، وقت اسے ایسے سبق سکھاتا ہے جو نسلوں تک یاد رہتا ہے۔ آج تم ماں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے، کل تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی۔ تو
اسی لیے ہمیں والدین کو راضی رکھنا چاہیے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ والدین کسی کے لیے جنت ہے، کسی کے لیے دوزخ ہے۔ یعنی اگر ہم والدین کو راضی کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں تو جنت ہمارا مقدر ہے، اور اگر ہم والدین کو ناراض کرتے ہیں تو جہنم میں جانے کا یہ نالائقی، یہ گستاخی، جہنم میں لے جانے کا